دونوں پارٹیز کی پتہ ہے، ان کے لیڈرز کی بھی پتہ ہے کہ کس طرح یہ ایک دوسرے کو مخاطب کرتے رہے ہیں، کیا گلے شکوے ان کے رہے ہیں. آپ کو کوئی امکانات نظر آ رہے ہیں اتحاد کے؟ دیکھیں، ایک تو آپ نے میاں محمد نواز شریف صاحب کی بیماری کا ذکر کیا ہے. وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ 2 بائی پاسز ہو چکے ہیں اور وہ الیکٹرو فزسسٹ جو ہے ضروری ہے جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، اور کوئی بھی ڈاکٹر اس سٹیج پر ان کو انٹریکٹ نہیں کرے گا یا انٹروین نہیں کرے گا ایز اے سرجن، بیکاز جن لوگوں نے یہ سرجری کی تھی وہ وہاں موجود ہیں. اور اس کا حل بالکل سمپل ہے کہ اگر حکومت واقعتاً یہ چاہتی ہے، اور اس میں حکومت کا بڑا فائدہ ہے، بڑا پولیٹیکل مائلیج گین کر سکتی ہے حکومت کہ امیڈیٹلی ان کو پیرول پہ رہا کرے اور کہے کہ 2 ماہ کے اندر اندر اپنا علاج کروا کر آپ واپس تشریف لے آئیے. اگر نواز شریف صاحب علاج کے بعد واپس نہ آئیں تو یقیناً ان کو بہت بڑا نقصان ہوگا اور حکومت کو اس کا فائدہ ہوگا. اب آئی ڈونٹ نو کہ حکومت میں اتنا پولیٹیکل ویژن ہے کہ وہ اپنے پولیٹیکل مائلیج کی بات سوچے، یا صرف پکڑ لو، اندر کر دو، جیل ڈال دو اور ایک ایمبیونس کریٹ کر دیا جائے کہ پوری دنیا میں نہ تو پاکستان کی جگہسائی ہو کہ وی آر اے کرپٹڈ اینڈ ڈس آنیسٹ نیشن، اور پاکستان میں بھی لوکل انویسٹر ہو یا فارن انویسٹر ہو وہ بات کرنے سے ڈرے. جہاں تک تعلق ہے بلاول کی سٹیٹمنٹ کا، تو اس میں بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کر رہے تھے اور انہوں نے جیل کے بعد باہر وہ کی بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز پہ نظر رکھنی چاہیے کہ وہ میرے نزدیک ایز اے پولیٹیکل ورکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس طرح کے اس عمرانی معاہدے پر، جو میرے خیال میں سیاست کی حد تک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا عمرانی معاہدہ ہے. اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں، کیونکہ میں خود اس کا حصہ تھا لنڈن میں، تو وہ ایک ایسا معاہدہ ہے جسے پاکستان میں جو بیسک پولیٹیکل انفراسٹرکچر ہے وہ جو ہے وہ ریفربش ہونے جا رہا ہے. اس کی بیلنسنگ موڈیفیکیشن ہوتی ہے، تو سب لوگوں کو اس پہ ایگری کرنا چاہیے. اعتزاز احسن صاحب کی سٹیٹمنٹ اپنی ہے، شاید عمران خان صاحب کے ہمسائے اس لیے کہہ دیا ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت اس وقت جو بڑی سیریسلی دیکھ رہی ہے چیزوں کو، اور جس کو کل اور پرسوں نظر آ رہا ہے اور وہ یہ ایٹیٹیوڈ رکھ رہی ہے، یہ ان کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے، یہ پیپلز پارٹی کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. قادری صاحب، یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ یہ ان کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے، لیکن اعتزاز احسن صاحب بھی ایک منجھے ہوئے سیاستدان، اور انہوں نے تمام اتار چڑھاؤ دیکھے ہوئے ہیں سیاست میں، جو کہ آپ نے بھی شاید دیکھے ہیں لیکن شاید ان سے تھوڑے سے کم دیکھے ہوں گے. اگر وہ ایسی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو شاید زیادہ سمجھ بوجھ ہے، اور پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے، اور دوسرا یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں پارٹیوں کے اوپر تلواریں ایسی لٹک رہی ہیں جو کچے دھاگے سے بندھی ہوئی ہیں، کسی بھی وقت گر سکتی ہیں، اور لیڈرشپ سخت پریشان ہے، تو ان حالات میں جب دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک ذاتی مفادات کے لیے ایک قربت بڑھ رہی ہے. یہ کوئی اس عمرانی معاہدہ جس کا آپ نے ذکر کیا، اس کو فردر کرنے کے لیے ہمیں نہیں لگتا کہ اس میں کوئی زور ہے. دیکھیں، میں آپ کی بات سے 100% اگری کرتا ہوں، لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ اٹس اے ڈبل ایج سورڈ. انہوں نے 2 طریقے سے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. ایک تو وہ سی بی ایمز جو پچھلے کئی عرصے سے خراب ہوئی تھی. آپ کی بات درست ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا اسپیکٹ ہے کہ تلوار لٹک رہی ہے، لیکن صرف تلوار لٹکنے تک اگر یہ محدود ہے تو پھر معذرت سے یہ پولیٹیکل ڈیپتھ نہیں ہے ان کی. وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اس کے بعد بھی انہوں نے پالیٹکس تو بہرحال کرنی ہے نا. اب شریف خاندان کو اور زرداری خاندان کو یا بھٹو خاندان کو آپ پالیٹکس سے ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے. کرنی ہے جتنی ہوگی وہ تو پھر عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. they have to be in the arena, the political arena. تو جب وہ اس باہر رہنا چاہتے ہیں تو یقیناً یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے کہ تلوار لٹک رہی ہے. اور میں تو پھر یہ کہوں گا کہ اگر وہ لانگ ٹرم پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں بلاول، تو ان کو یہ فرق نہیں پڑنا چاہیے اس بات سے کہ تلوار ان پہ گر جائے، اور تلوار گر بھی جائے اور اس کے بعد وہ اس سے باہر نکلے. دیکھیں، کرپشن کے الزامات تو نواز شریف صاحب پہ غلام اسحاق خان صاحب نے بھی لگائے، بے نظیر بھٹو پر فاروق لغاری صاحب نے لگائے. ان کا کیا ہوا یہ ایک لمبی کہانی ہے. وائٹ کالر کرائم کو پروف کرنا اور اس کے لیے ایک جد و جہد کر کے اس کو منظر عام پہ لانا کیا حکومت کر پائے گی؟ تو نہیں کر پائے گی. یہ تو میں I can give you a guarantee in that. اور ایونچولی جب یہ پالیٹکس کے ارینا میں آئیں گے تو پھر یہ اس چیز کا ایڈوانٹیج لیں گے کہ ہم نے یہ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس وقت وہ تیسرے اور دوسرے بن گئے ہیں نا. پہلے پہ تو خان صاحب ہیں
اور وہ پہلی اور دوسری پوزیشن کے لیے اسٹرائیو نہیں کر رہے, ان کی صرف سروائیول ہے, انہوں نے سروائیو کرنا ہے. اس سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ وہ میکسیمم سپیس گین کریں جس میں ان کی پالیٹکس جو ہے وہ زندہ رہ جائے, اور یہ برڈن جو بددیانتی کا ان پر لگتا چلا جا رہا ہے وہ منیمائز ہو, منیمائزنگ the factor of incumbency. ٹھیک ہو گیا, یہ میرا خیال ہے. زعیم قادری صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ اب یہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے بارے میں اس ملک میں ہر جگہ پہ ہر سطح پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ